بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن استنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ خط ہمیں لکھا ہے ملتان سے حافظ محمد رفیق صاحب نے۔ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں سے سنتے ہیں کہ دین اور دنیا الگ الگ معاملہ ہے، دینی معاملات میں دنیا یا دنیاوی امور میں دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں کی یہ بات درست ہے؟ کیا اس طرح کہنا کہ دین الگ چیز کا نام ہے، دنیا الگ چیز ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی چاہیے۔ جناب حافظ محمد رفیق صاحب، انسانی زندگی ایک اکائی ہے، اس میں یکسوئی اور ہم آہنگی نہ رہے تو اس میں بگاڑ اور فساد رونما ہو جاتا ہے، اور اس کے مختلف عناصر ایک دوسرے کی تکمیل کرنے کی بجائے باہم متصادم ہو جاتے ہیں۔ دین اور دنیا ایک دوسرے سے جدا نہیں، بلکہ وہ دین ہی نہیں جو ان میں تفریق کرتا ہے، اور کامل دین وہی ہے جو دونوں میں انسان کے رہنمائی کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی وہ دین ہے جو بارگاہ مالک کائنات میں مقبول ہے، اور دین حنیف کے سوا کوئی نظریہ حیات اللہ تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا، بلکہ موجب ناراضی ہے۔ ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرنا چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری کا، اور ہر معاملے میں خواہ اس کا تعلق عقیدہ و عبادت سے ہو یا امور سیاست و معیشت سے، اور خواہ معاشرت سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت شعاری ہی اسلام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دو، میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، یعنی فرمان برداری کا دم بھرنے والا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے فرمان برداری اور اطاعت شعاری میں سب سے پہلا انسان ہوں اپنی امت کا۔ گویا دین اسلام کا تعلق صرف اسی محدود دائرے تک نہیں ہے جسے لوگ مذہب قرار دیتے ہیں، بلکہ تمدن، معاشرت، معاملات، سیاست، نظام اخلاق، غرض زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنا یا اپنی دنیا کا خالق و مالک نہیں، اس کا خالق و مالک اللہ ہے۔ انسان خود مخلوق ہے اور کائنات میں ذمہ دار اور امین کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ خود مختار ہو کر رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ دین اور دنیا میں فرق کرنے اور دین کو مخصوص عبادات تک محدود سمجھنے کا نظریہ یہ جدید نہیں بلکہ بہت قدیم ہے، اور یہ وہ جہالت ہے جس میں بہت سی قومیں گرفتار رہی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی گمراہ قوم کو پیغام حق سناتے ہوئے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، کہ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور ماب اور تول میں کمی نہ کرو،
میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس ناصحانہ اور مشفقانہ وعظ کے جواب میں ان کی قوم نے یہی کہا تھا، اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ۔ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے کہ ہم ان کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں وہ نہ کریں؟ لہٰذا دین اور دنیا کو الگ سمجھنا ترقی یافتہ تہذیب و ثقافت، جدت ترازی یا روشن خیالی نہیں، نری جہالت اور خام خیالی ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر فرما دے تو وہ اس کام میں اپنی بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلا گمراہ ہے۔ لہٰذا دنیا دین کے تابع ہیں، دین دنیا کے تابع نہیں ہیں، بلکہ دنیائی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے گزارنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔